اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اب تک ہماری اور آپ کی گفتگو تاریخ اسلام میں اور بالخصوص تاریخ اسلام میں حیات سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے سلسلے میں گفتگو اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مکہ جو کہ وہ پاک اور طیب و طاہر سرزمین ہے کہ جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور خدا نے اسی بنا پر اس سرزمین کو شرف بخشا، اور یہ جو شرف اس سرزمین کو ملا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور خدا نے اس کو اپنا حرم قرار دیا۔ اور جیسا کہ روایت کا میں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ اس سرزمین نے سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا تھا، لہذا خداوند عالم نے اس کو اپنا حرم قرار دیا اور اپنے نبی کی جائے پیدائش قرار دیا۔ فضائل مکہ اور فضیلت مکہ اور اس کے مناقب ہم نے احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ اب چند وہ اسماء یا وہ نام کہ جو قرآن مجید اور احادیث میں مکہ مکرمہ کے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ان تمام اسماء اور القاب اور صفات کا ذکر کریں گے کہ جو قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہ السلام میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں جو مکے کے اسماء ہیں تو اگر دیکھا جائے تو صریح طور پر لفظ مکہ جو قرآن مجید میں ایک مرتبہ آیا ہے، لیکن 14 یا 15 مرتبہ، جیسا کہ مختلف جو ہے مورخین سیرت نگاروں نے 14 یا 15 مرتبہ جو ہیں القاب اور صفات ذکر کیے ہیں کہ دراصل مکہ بھی اور یہ دیگر القاب اور صفات بھی کہ جس کا تذکرہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا اور جس کو مورخین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے لفظ مکہ قرآن مجید کے سورہ فتح میں آیت نمبر 24 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور خداوند عالم نے واضح طور پر اس پاک اور طیب و طاہر سرزمین کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ مکے کا ایک لقب اور ایک صفت اور ہے جس کو بکہ بھی کہا جاتا ہے، اور جس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں موجود ہے۔ مکے کا ایک لقب اور ایک اسم ام القرآ ہے کہ جس کو اگر آپ قرآن مجید مطالعہ کریں گے تو سورہ انعام آیت نمبر 92 اور سورہ شورى آیت نمبر 7 میں لفظ ام القرآ کے جو مکے کا لقب اور مکے کا نام ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک مکے کا نام اور لقب البلد کہ جو سورہ ابراہیم آیت نمبر 35، اسی طرح سے سورہ بلد آیت نمبر 1 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 126 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سے البلد الامین، ایک تو البلد ہے اور ایک البلد الامین ہے۔ سورہ 3 میں ابتدائی آیت میں آیت نمبر 3 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سے البلدہ سورہ نمل میں آیت نمبر 96 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سے الحرم کہ جو مکے کے ایک لقب اور نام ہے، اس کا تذکرہ سورہ قصص آیت نمبر 57 اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 میں جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سے القریہ کہ جو مکے کا ایک لقب اور صفت ہے، اس کا تذکرہ جو ہے سورہ محمد آیت نمبر 13 اور سورہ زخرف آیت نمبر 31 میں موجود ہے۔ اسی طرح سے مکے کے ایک صفت اور ایک لقب جو ہے وادی غیر ذی زرع کہ جس کا تذکرہ واضح طور پر قرآن مجید کے سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں موجود ہے کہ جہاں جناب ابراہیم کی جو دعا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ میں ایسی جگہ پر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جو بے آب و گیا ہے، لیکن تیرا جو ہے پاک اور پاکیزہ اور محترم گھر ہے۔ اسی طرح سے حرم آمن سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 میں مکے کا ایک اور نام اور لقب ہے کہ جس کو معاد کہتے ہیں، جس کا تذکرہ سورہ قصص آیت نمبر 85 میں یعنی 85 پر موجود ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے باقاعدہ یہ بشارت دی تھی کہ جب آپ مکے سے نکل رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، کہ جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے ضرور بھی ضرور آپ کو مکے معاد کی طرف آپ کو دوبارہ لوٹائے گا، یعنی اپنے وطن کی طرف آپ کو ضرور بھی ضرور لوٹائے گا۔
اور خداوند عالم نے اس بشارت کو فتح مکہ کے ذریعے سے پورا فرمایا۔ اسی طرح سے مکے کا ایک نام اور لقب المسجد الحرام بھی ہے کہ جس کا قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ مکے کے وہ القاب اور اسماء اور صفات ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آپ کو جا بجا جو ہے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی مکے کے اسماء اور القاب موجود ہیں، جیسا کہ اس مقدس سرزمین کے لیے جو احادیث میں 5 اسماء جو مشہور موجود ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ہیں لیکن جو مشہور 5 ہے ہم ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث میں اس شہر کو، اس مقدس اور پاکیزہ شہر کو مکے کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ دوسرا، اس پاک اور پاکیزہ طیب و طاہر شہر کو مکہ کے نام اور لقب سے یاد کیا ہے۔ اسی طرح سے ام القریٰ، اور ایک نام اور ہے یا یوں کہا جائے کہ ایک لقب اور ہے مکے کا کہ البساسہ۔ انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کریں گے کہ ان تمام القاب اور ان تمام اسماء کے کیا معنی ہیں۔ اسی طرح سے ایک نام اور لقب اس شہر کا ام رحم بھی ہے کہ جس کا تذکرہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی حدیثوں میں ملتا ہے۔ تو یہ وہ اسماء اور القاب اور صفات تھے کہ جو قرآن و احادیث میں موجود ہیں۔ آئیے ہم چند اسماء اور القاب کی تشریح آپ حضرات کے سامنے کرتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ مکے کو مکہ کیوں کہا جاتا ہے، مکے کو بکہ کیوں کہا جاتا ہے، مکے کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ اگر ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث میں اگر وجہ تسمیہ جاننے کی کوشش کریں گے قرآن میں اور احادیث میں ان کو اس طرح سے کیوں یاد کیا گیا ہے، تو ایک روایت ہے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ بکہ جو ہے مکے میں کہاں ہے، کہ بکہ مکے میں کس جگہ پر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے بکے کا تذکرہ کیا، لہذا جب راوی نے پوچھا کہ بکہ مکے میں کہاں ہے تو آپ نے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکۃ اکناف الحرم و بکۃ مکان البیت، کہ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ جو ہے اکناف حرم یعنی اطراف حرم، اور بکہ جو ہے خانہ خدا کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی جتنا اطراف حرم اور اکناف حرم ہیں یہ تمام کے تمام مکہ ہے۔ اس کی حدود انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ کہاں تک حدود۔ راوی نے سوال کیا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال یعنی راوی کہتا ہے وَلِمَا سُمِّيَتْ مکہ، مکے کو مکہ کیوں کہا جاتا ہے، آخر مکے کو مکے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَكَّ الْأَرْضَ مِن تَحْتِهَا، اور أَيْدَهَا یعنی اس لیے کہ خداوند عالم نے اسی جگہ سے جو ہے زمین بچھائی ہے، یعنی مکے کے نیچے اور مکے کے ہی جو ہے نیچے سے یعنی جہاں خانہ کعبہ ہے اسی سے جو ہے پوری کی پوری جو ہماری جو زمین ہے اس کو بچھایا گیا ہے، لہذا اس لیے مکے کو مکہ اس لیے کہ وہ سینٹر ہے کہ جہاں سے جو ہے پوری زمین کو بچھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد راوی نے پوچھا فلما سمیت بکہ، کہ بکے کو بکہ کیوں کہا جاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لِأَنَّهَا أَبْكَتْ عُيُونَ الْجَبَّارِينَ وَالْمُذْنِبِينَ، کہ بکے کو بکہ اس لیے کہا جاتا ہے، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ یہ سرزمین یعنی مکے کی سرزمین جباروں یعنی جو لوگ جابر ہیں، ظالم ہیں، اور جو بادشاہ جو ہیں حکمراں جو ہیں ظالم و جابر ہیں، گنہگاروں یعنی جو لوگ معصیت کار ہیں گنہگار ہیں، ان کی آنکھوں کو رلا دیتی ہے، گویا دراصل یہ جو ہے ان کی آنکھوں کو نہیں بھاتی، اور ایک طرح سے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رلانے کی تعبیر یہ ہے کہ یہ لوگ اسے دیکھتے ہیں تو یقیناً بہت رنجیدہ ہوتے ہیں، کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، گویا یہ سرزمین کو بکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جباروں کو، ظالموں کو، گنہگاروں کو رلانے والی ہے۔ اسی طرح سے ام القریٰ، جیسے کہ ہم نے مکے کا ایک نام اور لقب ام القریٰ بیان کیا، تو ام القریٰ مکے کو کیوں کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں بھی ایک روایت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے موجود ہے۔ جب کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اور شام سے یہ شخص آیا تھا اور مولا امیر المؤمنین سے سوال کیا کہ مکے کو ام القریٰ کیوں کہتے ہیں، لما سمیت مکہ ام القریٰ، کہ مکے کو مکہ ام القریٰ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لِأَنَّ الْأَرْضَ دُحِيَتْ مِن تَحْتِهَا، آپ نے فرمایا کہ یہ مکے کو ام القریٰ اس لیے کہتے ہیں، چونکہ سینٹر کو کہتے ہیں اور قریٰ یعنی تمام شہروں کا سینٹر، تو اس کو ام القریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی کے نیچے سے پوری زمین کا گویا فرش جو ہے بچھایا گیا تھا، لہذا اس کو ام القریٰ یعنی تمام زمینوں کا سینٹر اور مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ روایت علل الشرائع میں اور من لا یعذر الفقیہ اور تفسیر قمی وغیرہ میں
موجود ہے کہ جس کو ہمارے بزرگ علماء نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو تاریخ نگار ہیں، جو سیرت نگار ہیں، بکے سے کیا مراد ہے؟ تو ہم نے یہ روایت دیکھی کہ مکے کو بکہ کیوں کہتے ہیں اور ام القریٰ کیوں کہتے ہیں، لیکن جو لوگ سیرت نگار ہیں، مورخین ہیں، تمام فریقین کے، اس میں 4 قول بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا قول، بکے سے مراد وہ مخصوص مقام ہے جہاں خانہ خدا ہے۔ دوسرا قول ہے کہ بکے سے مراد خانہ کعبہ اور اس کے اطراف و اکناق ہے، اور مکے کا اطلاق پورے کے پورے جو ہے سرزمین پر ہوتا ہے۔ تیسرا قول ہے کہ بکے سے مراد جو ہے بیت اللہ الحرام ہے، مسجد حرام ہے، اور مکہ جو ہے پورے کے پورے حرم کو کہا جاتا ہے۔ چوتھا قول ہے کہ بکہ اور مکہ دونوں اسی شہر کے نام ہیں اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو جو ہے ان چاروں فروق کو، ان چاروں وجوہات کو کتاب القاموس المحیط اور جو مکے کے سلسلے میں لکھی گئی، اسی طرح سے الجامع اللطیف، اس میں تمام کے تمام تفصیلی طور پر کہ مکے کو بکہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ 4 اقوال موجود ہے۔ اسی طرح سے مکے کو ام القریٰ کیوں کہتے ہیں، اس کے لیے بھی علماء نے اور تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے 4 یا 3 وجوہات بیان کیے ہیں۔ ہم مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں ان تمام وجوہات کو بیان کرتے ہیں، اگرچہ احادیث میں اس کو واضح طور پر بکہ اور ام القریٰ کہنے کی وجہ اور سبب جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا قول ہے کہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس سے بقیہ زمین کو پھیلایا گیا، یعنی جس کے نیچے سے پوری زمین کا جو ہے فرش بچھایا گیا ہے، اور جدید و قدیم تحقیقات کی رو سے، یعنی جتنی بھی جدید اور قدیم تحقیقات ہوئی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خشک زمین کے وسط میں واقع ہے، یعنی پوری کی پوری جو ہمارا، آپ جانتے ہیں کہ زمین جو ہے ہماری پوری کی پوری جو ہے ایک حصہ جو ہے خشکی ہے اور 3 حصہ جو ہے پانی ہے، تو یہ جو ایک حصہ خشکی کا ہے، تو یہ خشک زمین جو ہے، یہ خشکی کا جو علاقہ ہے، یہ اس میں مکہ جو ہے درمیان میں سینٹر میں واقع ہے، یعنی گویا پوری کی پوری زمین نہیں بلکہ جو خشکی کا علاقہ ہے اس کے سینٹر میں جو ہے مکہ مکرمہ اور خانہ خدا موجود ہے، لہذا اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اور کعبہ تمام کے تمام جو خشک زمین ہیں، پوری زمین کا اگر دیکھیں تو ممکن ہے کہ کوئی اعتراض کر سکے، لیکن جو ہے اگر ہم خشک حصہ دیکھیں تو اس کا سینٹر، مرکز اور محور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔